آپ کو بتائیں تاجروں کا کراچی کے لیے صاف پانی موٹر وے کا مطالبہ۔ تاجر رہنما وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کے سامنے پھٹ پڑے۔ صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف بولے، میں نوجوان تھا جب K4 کا نام سنا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پینے کا صاف پانی ملے تو اسپتال ویران ہو جائے۔ چیئرمین بزنس گروپ زبیر موتی والا کا شعبہ صحت میں بہتری لانے پر زور۔ جاوید بلوانی کی شہر سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ نائب چیئرمین انجم نثار نے پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے مل کر فنڈ ریزنگ کی تجویز دے دی۔ پینے کا صاف پانی ہر بندے کو میسر ہو تو منسٹر صاحب ہمارے اسپتال جو ہے نا ویران ہو جائے۔ منسٹر صاحب میں نوجوان تھا جب میں نے K4 کا نام سنا، اب میں بڑھاپے کے دائرے میں پہنچ گیا ہوں، آج بھی K4 کا کوئی ڈیٹ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہمیں موٹر میں وہی چاہیے جو اسلام آباد لاہور ہے، لاہور ہے یا سکھر سے روڑی تک کا ہے۔ کراچی رہنے کے لیے بدترین جگہ بن چکا، وفاقی وزیر کا بھی اعتراف۔ مصطفیٰ کمال بولے، کراچی کے 90% علاقوں میں صاف پانی نہیں، ہماری لائنوں کا پانی ہمیں بیچا جا رہا ہے۔ شہر کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ پاکستان کی 50% برآمدات کراچی سے ہیں۔ یہ دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو کھلاؤ۔ درجنوں تقریر ہے میری فلور آف دی ہاؤس پہ کیبنٹ کے اندر کہ بھئی آپ کو IMF جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھئی۔ بینکنگ کا نظام ہمارے پاس ہے، 50% پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاس ہے۔ اس شہر میں پینے کا پانی 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں۔ کراچی چلے گا تو پاکستان کے اوپر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 4 پالیسی کے بعد شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی۔ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% ہو گئی۔ FPCCI نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ معیشت کا اہم دن، شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کمی، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم معاشی عدد و شمار کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد مانیٹری پالیسی بیان میں شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی۔ FPCCI سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ پالیسی بیان میں کہا کہ جولائی 25 سے نومبر 25 تک مہنگائی کی اوسط شرح زیادہ تبدیلی نہیں دیکھی گئی، معیشت بحالی کی طرف گامزن ہے، بڑے پیمانے کی صنعتوں میں بہتری ہوئی۔ عالمی مارکیٹ کی صورتحال پاکستان کے برآمدی سیکٹر کے لیے چیلنج ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم، ہڑتال جاری ہے۔ وفاقی وزیر سمیت حکومتی کمیٹی کے ارکان کل مذاکرات کے لیے کراچی پہنچیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر پاکستان ٹرانسپورٹ الائنس شہزاد اوان کا کہنا تھا کہ آن لائن مذاکرات میں عبدالعلیم خان نے ہمارے تمام مطالبات کو جائز قرار دیا۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ایک بڑی اہم ڈسکشن ہوئی ہے۔ منسٹر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ٹرانسپورٹرز کے تمام مطالبات جو ہیں بالکل جائز ہیں اور فوری طور پر ان کو ہم حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ ہم نے منسٹر صاحب کو بھی یہ کہا کہ صرف یقین دہانی کے اوپر جو ہے ہم اسٹرائک کال آف نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنا علیم خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ 8 دنوں کے بعد ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ٹرانسپورٹ برادری جو ہے مشکل میں ہے، جو میں اس بڑی فکر کی بات ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ممبر نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنا دی ہے۔ ڈبل ڈیکر بسیں کراچی بندرگاہ پر پہنچ گئیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ممبر کی جانب سے کراچی کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، ڈبل ڈیکر بسیں کراچی بندرگاہ پہنچ چکی ہیں۔ شرجیل انعام ممبر کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جلد سڑکوں پر آئیں گی۔ کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پر پہنچ گئی ہیں۔ شرجیل انعام ممبر نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کی جانب سے ڈبل ڈیکر بسیں انشاءاللہ جلد سڑکوں پر لائی جائیں گی۔ شرجیل انعام ممبر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ڈبل ڈیکر بسوں کی تصاویر بھی شیئر کر دی جو کراچی بندرگاہ پر کھڑی ہیں۔ ادھر ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالاننگ سسٹم شروع ہوئے 51 روز مکمل ہو گئے۔ شاہراہوں پر ٹریفک کی کیمروں کے ذریعے کڑی نگرانی جاری ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے ساتھ ساتھ سرکاری گاڑیوں اور ہیوی ٹریفک کے بھی چالان کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات میں راج اختر کی رپورٹ میں۔ ہیوی ٹریفک، سرکاری گاڑیاں اور شہری نشانے پر
कराची में ई चालानिंग का 51वां रोज मुकम्मल हो गया। DIG ट्रैफिक के दफ्तर में कायम मॉनिटरिंग रूम से शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक की मुसलसल निगरानी की जा रही है। 51 रोज में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,38,000 से जायद चालान जारी किए जा चुके हैं। इंचार्ज मॉनिटरिंग रूम चौधरी जायद ने बताया कि सरकारी गाड़ियों, पुलिस मोबाइल्स और हैवी ट्रैफिक को भी सख्ती से चालान किया जा रहा है। हैवी ट्रैफिक में डंपर्स, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और वाटर टैंकर्स शामिल हैं, जिनमें से 2,500 से जायद को चालान किया गया। बिल्कुल 1,38,000 से ज़्यादा टिकट हम अभी तक इशू कर चुके हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ वायलेशन में जो है टिकट इशू किए गए हैं। सबसे ज़्यादा सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना दौरान ड्राइविंग, इसके अलावा मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल न करना। हैवी व्हीकल्स को ट्रैकर के ज़रिए उनकी ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जा रहा है और उस पर उनको टिकट इशू किए जा रहे हैं और अभी तक 2,500 से ज़्यादा हम हैवी ट्रैफिक को टिकट इशू कर चुके हैं। इंचार्ज मॉनिटरिंग रूम ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार शहरी अपनी मुकर्ररा लेन में रहें और हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि हादसा से महफूज रह सकें। जी देखें, जो हादसात होते हैं कराची में उसमें 70% जो है मोटरसाइकिलिस्ट उसके अंदर जो है हादसात का शिकार होते हैं। वो ख़ास वजह उनकी है कि वो अपनी लेन और लाइन में गाड़ी नहीं चला रहे, तो उनके लिए लेफ़्ट लेन मखसूस की गई है। जो पहली लेन है उनसे गुजारिश है कि वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल पर साइड मिरर का इस्तेमाल करें, चेन कवर लगाएं ताकि वो हादसात से बच सकें। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो रॉन्ग वे, तेज़ रफ्तारी और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि कैमरे 24 घंटे ट्रैफिक की निगरानी कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ के साथ महराज अख्तर, T21। हुकूमत सिंध ने कराची में ट्रैफिक हादसात को संगीन मसला करार दे दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा ने सिंध असम्बली में एतराफ़ किया है कि रवां साल के दौरान 250 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में यूनियन कमेटियों को 3 अरब रुपए मिल चुके मगर काम कोई नहीं। तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ। MQM के रुकन माज महबूब के तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान में कहा कि ट्रैफिक हादसा संगीन मसला है, तभी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई है। उसका बुध के रोज़ पहला इजलास होगा। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 250 अफराद जान की बाजी हार गए। अलबत्ता डंपर्स के 1-1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं। 12,000 हेवी गाड़ियों में स्पीड मीटर भी लगाए गए। इस मसले पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। ट्रैफिक इशू है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमें उसमें ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी और सबको उसमें हिस्सा लेना है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। हमारे दोस्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मुख्तलिफ जमायतों के कर रहे हैं। MQM के रुकन अब्दुल बासित ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा कि यूनियन कमेटियों का फंड्स 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन यूसीज काम कोई नहीं करती, उनका एहतसाब कौन करेगा? अब मेरा सवाल ये है कि जब 5 लाख मिलते थे तब भी फंड नहीं था, 12 लाख मिलते हैं तब भी फंड नहीं है, एक गटर का ढक्कन नहीं दे रहे ये लोग, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगा रहे, कोई छोटा मोटा सेवरेज का काम नहीं कर रहे इलाकों में, और ये जमीनी खुदा बने हुए हैं ये यूसी चेयरमैन। यूनियन काउंसिल्स को के लिए मैंडेटरी किया जाए कि मंथली जब ये 12 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करे अपने नोटिस बोर्ड पे लगाए कि इन्होंने कितने गटर के ढक्कन लगाए, कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। पार्लियामानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सुमरो का कहना था कि हमारा विजन है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए, जो यूसीज काम नहीं करेंगी उनका एहतसाब भी होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी अभी वेरी रिसेंटली हमारे LSA के जो लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स की जो इजलास था उसमें उन्होंने कहा है कि हम फर्दर इसको एम्पावर कर रहे हैं। हमारा चेयरमैन साहब का भी विजन है कि हम इसको फर्दर एम्पावर कर रहे हैं, तो हम इसको और एम्पावर करेंगे इंशाल्लाह। बट हैविंग सेड कि हम विल इंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी एंड यूटिलाइजेशन बोथ आर इंश्योर्ड एट द ग्रास रूट लेवल। सूबाई वजीर बराए तरक्की नस्मा शाहिना शेर अली ने मुख्तलिफ मेंबरान के सवालात के जवाब में कहा कि ख़वातीन के लिए हॉस्टल्स तामीर हो रहे हैं। हॉस्टल्स के करीब हुनरमंदी के मराकज़ भी बनाए जाएंगे। जैकमाबाद में हमारे पास डिमांड ज़्यादा थी, तो जैकमाबाद में भी हमने जो है ना दारुलमान के साथ ही जो है वो 4 कमरों का एक सेंटर बनाया है, जहाँ पे स्टिचिंग, ज्वेलरी मेकिंग और ब्यूटिशियन के कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। सिंध असम्बली में गवर्नर सिंध से मंजूर शुदा बिलों का ऐलान किया गया। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, City 21।
اور ناظرین، ترقیاتی کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرنے والے ٹھیکیدار خبردار ہو جائیں۔ بلدیہ عاصمہ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ نے نوٹس دے لیا ہے اور شروع کر دیا ہے۔ مقررہ مدت کے مطابق کام مکمل نہ کرنے والوں کی ادائیگیاں روک دی جائیں گی۔ ترجمان بلدیہ عاصمہ کراچی دانیال علی شان کا کہنا ہے کہ معیاری کام نہ کرنے والے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا۔ میئر کراچی کی ہدایات پر ترقیاتی کام میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل اولی ترجیح ہے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی نے شاہراہوں کی حالت خراب کر دی۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ویٹا چورنگی سے شان چورنگی تک برساتی نالا ابلنے سے سڑک گندے پانی کا جہاڑ بن گئی۔ صنعتوں کے ملازمین کا کہنا ہے کہ سال بھر وقفے سے نالا ابلنے کے باعث ٹریفک جام اور حادثات معمول بن چکے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹیکس اربوں میں سہولیات صفر، کورنگی انڈسٹریل ایریا کا نوحہ۔ برساتی نالوں اور کھلے مین ہولز میں شہریوں کے گرنے کے واقعات سے بھی انتظامیہ سبق حاصل کرنے میں ناکام۔ کورنگی روڈ کی ویٹا تا شان چورنگی کا نالا مسائل کا سبب بن گیا۔ مرکزی سروس روڈ کا نصف کلومیٹر کا حصہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ عارضی طور پہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے، یہ کچرا باہر نکال دیتے ہیں، پھر یہ واپسی کچرا اندر چلے جاتا ہے، پھر یہ بھر جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً کافی عرصے سے ہی دیکھ رہا ہوں میں، 1 سال تو ہوگا اس کو، ابھی تک یہ جو ہے نا یہ گندگی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، کافی ٹائم سے نکلی ہوئی ہے۔ کام تو کر کے جاتے ہیں، وہ ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ تھوڑے دن تک وہ چل رہا ہوتا ہے، پھر دوبارہ یہ نالا بھیجا۔ شہری کہتے ہیں حادثات اور ٹریفک جیم روز کا معمول بنے ہوئے ہیں۔ نالے کی صفائی اول تو ہوتی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو گندگی اٹھائی نہیں جاتی، جس سے نالا بار بار ابل پڑتا ہے۔ یہ تقریباً سال ہو گیا دیکھ رہے ہیں، کو پریشان ہے، لوگ آنے جانے میں پریشان ہے، یہ پار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ سالوں سال چل رہا ہے یہ ایسے ادھر 24 گھنٹے یہی چکر ہے، اور آئے دن کراس کرنے میں کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اسی چکر میں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے صنعتکار یومیہ کروڑوں روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں، مگر انتظامیہ ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ صدر ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت کے سامنے مطالبات رکھ دیے۔ صدر طارق گجر نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اعتراف 2000 گاڑیوں کے گنجائش پر مشتمل پارکنگ ایریا کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیل کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ لوکل گڈز ٹرانسپورٹرز کے وفاقی حکومت سے مطالبات، کراچی پورٹ کے اطراف پارکنگ ایریا ناگزیر قرار۔ صدر ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن طارق گجر کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ پر قائم 3 ٹرمینلز پر پورے پاکستان سے روزانہ ہزاروں گاڑیاں آتی ہیں۔ پارکنگ ایریا نہ ہونے کے باعث گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کی جاتی ہیں، جس سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جائز مطالبہ ہے کہ ٹرانسپورٹروں کو، جو لوکل ٹرانسپورٹر ہے کراچی کے، ان کو ایک پارکنگ ایریا دیا جائے جہاں پہ 1500 سے 2000 گاڑی کھڑی ہو سکتی ہو، اور جو بھی ڈاکومنٹ ہے اسی پارکنگ ایریا میں مکمل ہوں گے۔ جیسے ہی ڈاکومنٹ مکمل ہو جایا کریں گے کسٹم کے اور KPT کے، تو ہماری گاڑیاں وہ ٹرمینل کی طرف موو کر جائیں گی۔ ٹرانسپورٹرز کیریئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فیضان خان نیازی نے بتایا کہ KPT کو تمام مطالبات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پارکنگ کی مخصوص جگہ فوری طور پر الاٹ کی جائے۔ سیدھا مسائل لکھ کر، جن میں سر فہرست ہم نے کراچی کے لیے، کراچی پورٹ کے لیے جو مخصوص جگہ ہیں پارکنگ کی، اس کے مطالبہ کیا ہے ہمیں یہ پارکنگ ایریا الاٹ کریں، جس سے شہری انتظامیہ، ہمارے کراچی کے لوگ اور ٹرانسپورٹر سکھ کا سانس پائیں گے۔ TGA کے چیئرمین پورٹ قاسم کمیٹی حماس خان لودھی بولے، مجموعی طور پر 37,000 اسکوائر فٹ جگہ الاٹ کی گئی، وقت گزرنے کے ساتھ ہی جگہ کم ہوتی گئی، اب جگہ صرف 7 سے 8,000 اسکوائر فٹ رہ گئی ہے، جو موجودہ ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ 96 کے بھی لیٹر ہیں، 2018 کے بھی لیٹر ہیں، ہمیں ٹوٹل 37,000 اسکوائر فٹ ایلوگیٹ ہوئی تھی جگہ، بٹ اس کے بعد 18,000 پہ آئی، اور ابھی ہمارے پاس پارکنگ کا اسپیس صرف 7-8 اسکوائر فٹ ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ TGA کور کمیٹی کے چیئرمین حاجی محمد یوسف نے واضح کیا کہ اس بار ٹرانسپورٹرز کسی بھی قسم کی یقین دہانی یا لالی پاپ قبول نہیں کریں گے، پارکنگ ایریا کی باقاعدہ منظوری سے اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب یہاں پہ لٹی جٹی پہ ٹریفک جام ہوتی ہے تو پورا بندر روڈ جام ہو جاتا ہے، بندر روڈ سے لے کے پورا ادھر کماڑی تک، ایون جو بائی پاس بنایا ہوا وہاں پہ بھی بندہ 1-1 گھنٹہ ٹال ٹیکس پہ کھڑا رہتا ہے۔ ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی پورٹ کے اطراف فوری طور پر باقاعدہ پارکنگ ایریا الاٹ کیا جائے، کیونکہ پارکنگ سہولت نہ ہونے سے سڑکوں پر گاڑیوں کا رش بڑھ رہا ہے۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ انسدادی دہشت گردی عدالت اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ بھارتی فلم دھرندر میں پیپلز پارٹی کی ریلی اور شہید بے نظیر بھٹو کی تصاویر کا معاملہ، رائٹر، پروڈیوسر اور اداکاروں کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست پر نوٹس جاری، جنوبی کی عدالت نے SHO درخشاں سے رپورٹ طلب کر لی۔
جعلی شناختی کارڈ بنوانے میں ملوث مبینہ افغانی شہری کے خلاف کارروائی کی درخواست مسترد۔ آئینی بینچ نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، درخواست ناقابل سماعت ہے۔ پولیس مقابلہ اقدام قتل اور دہشت گردی ایکٹ، سنی تحریک کے مرکز سے گرفتار 9 ملزمان عدالت میں پیش۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کو 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود ریٹائرڈ افسر کو پینشن جاری نہ ہو سکی۔ آئینی بینچ نے ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غنی امان چانڈیو اور سرمد میرانی کے خلاف دھماکہ خیز مواد رکھنے کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی ضمانتوں میں 21 جنوری تک کی توسیع کر دی۔ کورنگی کی لڑکی کی پسند کی شادی کا کیس۔ آئینی بینچ نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کے بعد درخواست نمٹا دی۔ مسلم آباد کوآپریٹو سوسائٹی گرین بیلٹ پر غیر قانونی تعمیرات پر عدالت برہم۔ آئینی بینچ نے ایس بی سی اے اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز دن، کاروبار بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,71,001 کی سطح تک پہنچ گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ تاریخ میں پہلی بار 1,71,000 کی سطح عبور۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام تاریخی تیزی کے ساتھ ہوا، جہاں 100 انڈیکس 876 پوائنٹس اضافے سے 1,70,441 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروباری دن کے دوران 100 انڈیکس نے بلند ترین سطح 1,71,001 جبکہ کم ترین سطح 1,70,292 ریکارڈ کی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,71,000 کی سطح کو چھونے میں کامیاب رہا۔ مارکیٹ میں تیزی کی بڑی وجہ شرح سود میں کمی ہے، جس کے باعث سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ ہوا اور بھرپور خریداری دیکھی گئی۔ دوسری مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے انشورنس کمپنی نے مال اپنا بیچنا بند کر دیا، اب وہ لے رہے ہیں تھوڑا، میوچل فنڈ نے بھی مال لینا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے تھوڑی تیزی ہے۔ اور آج جو ہے مانیٹرنگ پالیسی کا بھی اعلان ہونے جا رہا ہے، تو اس میں زیادہ تر ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ ان چینج ہی رہے گا۔ یہ بھی ایک مارکیٹ کے لیے اچھی خبر ہے کہ مارکیٹ پالیسی ریٹ بڑھے گا نہیں، نیچے رہے گا، یہ مارکیٹ کے لیے ایک پازیٹیو ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی نے مارکیٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں بھی مثبت رجحانات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میں سٹی 21۔ سونا پھر مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 2600 روپے بڑھ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2229 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونا $26 مہنگا ہو کر $4,325 فی اونس پر پہنچ گیا۔ اس اضافے کا اثر مقامی صرافہ بازار میں بھی ہوا، جس سے 1 تولہ سونا 2600 روپے بڑھ کر 4,54,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 2,229 روپے اضافے سے 3,89,970 روپے پر پہنچ گیا۔ 1 تولہ چاندی 800 روپے اضافے سے 6,532 روپے پر پہنچ گئی۔ شانتی نگر کے لال سپورٹس گراؤنڈ میں تقریب اساتذہ کے زیر اہتمام کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ مستقبل کے معماروں نے اسپون ریس، رسہ کشی اور دیگر مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ مستقبل کے ہیروز میدان میں اتر آئے، مختلف کھیلوں میں مہارت کے جوہر دکھائے۔ تنظیم تقریب اساتذہ کے زیر اہتمام اور گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کے تعاون سے طالب علموں کے درمیان غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول، سندھی موچی پاڑا، انجمن ترقی اردو اسکول، دارالفیوز اسکول اور بشیر بلوچ اسکول کے طلبہ میدان میں آ گئے۔ اسپون ریس، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ایونٹ میں شریک بچوں نے اسپورٹس ڈے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے مقابلے مستقبل میں بھی ہوتے رہنے چاہیے۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا، اس میں ہم جیتے۔ میں نے 3 لیگس میں حصہ لیا، ریس میں حصہ لیا، انشاءاللہ میں جیتوں گی بھی صحیح۔ اور مجھے تمام ٹیچرز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ حصہ لگا، اور اسکول کا بھی بہت شکریہ کہ وہ بھی اس اسکول میں ادھر آئے، اس گراؤنڈ میں آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کھیلنے کا موقع کیا۔ مجھے بہت مزہ آیا، ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے، گیم کھیلنی چاہیے تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں کھیلنے کا بھی موقع ملے۔ بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کھیلنا چاہیے۔ اور ہمارے اسکول کے ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں جو ہمیں کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہیں۔
ताकि बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा मुकम्मल हो सके। इसमें हमने बच्चों को जो खेल रखे हैं ताकि ये एनर्जी हो इन बच्चों में और उनमें शौक पैदा हो। पढ़ाई के साथ साथ जो है ना खेल भी ज़रूरी है। इस इलाके में ये फर्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा है कि ये स्कूल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे हमने 4-5 स्कूलों को इकट्ठा करके उनका प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं बच्चों को किस तरह से गहमा गहमी और भरपूर तादाद में बच्चों ने शिरकत की है। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नियाज हुसैन ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और कामयाब तलबा को शाबाशी दी। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।